نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وبين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حمد و ثنا بڑائی اور بزرگ صلی اللہ کے لیے جس نے مجھے آپ کو ہم سب کو اس بابرکت جگہ میں بابرکت دن میں جمع ہو کر کے اس کے احکامات اور اس کے فرائض ادا کرنے کا موقع عطا فرما رہا ہے. تعریف و توصیف حمد و ثنا اس اللہ کے لیے مخصوص ہونی چاہیے جس نے اس کائنات کی ہدایت کے لیے آخری نبی آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساقی کوثر شفیع المذنبین بنا کر مبعوث فرمایا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ پر آپ کے اصحاب پر لاکھوں انگنت بے شمار درود و سلام نازل فرمائے صلی اللہ علیہ وصحابہ اجمعین. حضرات، میں اس مبارک موقع پر قرآن مجید کی سورہ توبہ کی 128 آیت پڑھا. ذرا غور کیجئے. اس آیت کا ترجمہ ہے: اللہ تبارک تعالیٰ نے تم ہی میں سے ایک رسول تمہارے اندر مبعوث فرمایا ہے. وہ رسول کی صفت یہ ہے جب کبھی تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو انہیں بڑا شاق گزرتا ہے، اور وہ رسول وہ نبی تم پر ہمیشہ خوشحالی دیکھنا چاہتے ہیں، تمہارا منفعت اور تمہارا فائدہ وہ پسند کرتے ہیں، تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی وہ چاہتے ہیں، اور مومنین پر مسلمانوں پر بڑے مہربان اور رحم دل ہیں. میں آپ کے سامنے حدیث پڑھا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: تم میں وہ آدمی مکمل مومن ہوگا. کون؟ دیکھیں، ایمان کی شرط اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم میں وہ آدمی مکمل مومن کب ہوگا؟ جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے ماتحت میں ہو کر کے اپنی زندگی کو گزارے، تب آدمی مکمل مومن ہوگا. آئیے اس مبارک موقع پر میں آپ کے سامنے جو عنوان جو موضوع رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے: اسلام ایک مکمل اور خالص دین ہے. اس موضوع پر ایک دو باتیں رکھنا چاہتا ہوں، غور کیجئے. قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں آیت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کیا کہتا ہے؟ سورہ مائدہ کی تیسری آیت ہے: اے اللہ کے بندو، میں تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا ہے اور
میری نعمت کو وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میری نعمت جو اسلام کی شکل میں ہے اس کو میں نے پورا کر دیا ہے اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے. ٹھیک ہے، ذرا غور کیجئے اس آیت کے اندر جو سورہ مائدہ کی ایک لفظ ہے نعمتی. اللہ کیا کرا ہے؟ اسلام کو یہ میری نعمت ہے، اسلام کو تمہارے لیے میں نے مکمل کیا، دین مکمل ہے. ٹھیک ہے، اب ساتھ میں جو بات کہی جا رہی وہ ہے نعمتی وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے میری نعمت کو تم پر مکمل کیا ہے. میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دینا چاہتا ہوں. میں ایک گھر بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے، گھر کو ہر لحاظ سے آراستہ و پیراستہ کروں گا، گھر کو اس کی جگہ میں وہ ساری چیزیں رکھوں گا، گھر کو مکمل بنانے کی کوشش کروں گا، گھر کے اندر کوئی داغ نہ رہے، کوئی دھبا نہ رہے، گھر کے اندر کوئی چیز باقی نہ رہے. گھر کی حفاظت کے لیے چار دیواری بنائی جاتی ہے، باؤنڈری بنائی جاتی ہے، کوئی چور کوئی دشمن اس میں داخل نہ ہونے پائے اور گھر کے اندر سے کوئی چیز غیر ضروری نکلنے نہ پائے. اس کو گھر کہتے ہیں نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دین کو، دین اسلام کو مکمل دین کہتا ہے. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال دیا آپ نے، اللہ تبارک تعالیٰ اس دین کو ایک گھر کی مثال دیے. دین مکمل ہو گیا گھر کی شکل میں، ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، اس اینٹ کی جگہ میرے ذریعے پر کر دیا گیا، یعنی دین مکمل ہو گیا ہے. اب کوئی چیز نہ داخل کرنے کی ضرورت ہے نہ نکالنے کی ضرورت ہے. بات سمجھ میں آئی؟ کیا اللہ تبارک تعالیٰ جب دین کو مکمل کیا، اس کے اندر سارے احکامات، سارے مسائل، دنیا کے آخرت کی ساری باتیں جب اللہ تبارک تعالیٰ رکھا تو کیا اللہ کو یہ بات یاد نہیں تھی؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے غور کیجئے. کیا اللہ بھول گیا تھا؟ کیا اللہ کو یہ بات یاد نہیں تھی کہ سب باتوں کا ذکر کرے، سارے باتوں کو پیش کرے، سارے دین کو مکمل کرے؟ لیکن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن، پیدائش کا طریقہ، آپ کی ولادت کا طریقہ، آپ کی ولادت جشن عید میلاد النبی بنانے کا طریقہ، کیا اللہ تبارک تعالیٰ لکھنا بھول گیا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں. کتنے؟ 30 پارے، 114 سورتیں ہیں. آپ پوری سورتیں اٹھا کر کے پڑھ لیجئے، پورے 30 پارے اٹھا کر پڑھ لیجئے. اس کے اندر جتنی آیتیں ہیں، کسی ایک آیت میں تو بھی یہ حکم ہونا چاہیے تھا، دیکھو میرے محبوب نبی آ رہے ہیں، ان کی پیدائش کا دن یہ ہوگا اور اس طرح پیدائش کا دن اور اس طرح جشن بنایا جائے گا جس طرح آج مسلمان بنا رہے ہیں. ہے تو پیش کیجئے، ذرا غور کیجئے. اب ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، وہاں لوگوں کو دیکھے، لوگ خوشی منا رہے ہیں. آپ نے پوچھا کس خوشی میں یہ کھیل کود ہو رہا ہے؟ ان لوگوں نے کہا ہماری عید کا دن ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے یہ بات رکھی، اللہ کے بندو تمہارے لیے بھی 2 عیدیں ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ تمہارے لیے بھی 2 عیدیں ہیں، وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ. ایک تیسری عید بھی ہے، سن لیجئے، جس کو جمعہ کہا جاتا ہے، جمعہ کا دن. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ. ابو داؤد کی لمبی حدیث ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن وہ جمعہ کا دن ہے. پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین. سنو یہ عید کا دن ہے. آپ نے لفظ کا استعمال کیا، جمعہ کے لیے عید کا دن لفظ استعمال کیا ہے. یہ تمہارے لیے، مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 عیدیں ہیں، یہ احادیث میں موجود ہیں. میں اب آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں، عیدوں کا جتنا ذکر ہے، عید الفطر، جتنے حدیث کی کتابیں ہیں، سیاستہ جس کو کہتے ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، ہے نا یہ حدیث کی کتابیں. ان ساری حدیث کی کتابوں میں اس کے علاوہ مسند احمد، مسند شافعی، موطا امام مالک، ان حدیث کی کتابوں میں بھی عید کا ذکر ہے. تفصیل سے سب ائمہ نے
امام بخاری، امام مسلم، امام ابن ماجہ، امام ابن ابو داؤد اور جتنے ہیں، امام ابن ترمذی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جتنے ائمہ نے حدیثوں کو جوڑا ہے، سب نے لکھا ہے باب العیدین، کتاب العیدین، عیدین کا باب، چاپٹر، باب کا مطلب چاپٹر، عید کے بارے میں، عید کو کیسے نکلنا، عید الفطر کو کیسے جانا، کس طرح نماز پڑھنا، عید سے پہلے اقامت ہوگی، عید سے پہلے اذان ہوگی، یا عید پہلے ہوگی، یا نماز پہلے ہوگی، یا پہلے خطبہ ہوگا، عید الاضحیٰ میں پہلے قربانی ہوگی یا نماز ہوگی، ساری باتیں تفصیل سے موجود ہیں۔ جتنی کتابیں سب میں بھی تفصیل سے موجود ہیں۔ جمعہ کا جہاں ذکر آتا ہے، جتنی حدیث کی کتابیں ہیں سب میں جمعہ کی فضیلت، جمعہ کے احکامات، جمعہ کا مقام، جمعہ کا مرتبہ، جمعہ کی نماز 4 رکعت پڑھی جائے گی، 2 رکعت پڑھی جائے گی، اس سے پہلے کون سی نمازیں ہیں، ساری باتیں موجود ہیں۔ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، دوسرے ائمہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، جو حدیثوں کی باتیں لکھی ہیں، کیا ان کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی، عقیدت نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں چاہتے تھے؟ کیوں انہوں نے اپنی حدیثوں کی کتابوں میں بابو ولادت النبی نہیں، بابو کتاب النبی، کتاب مولود النبی یا ولادت النبی، ایک باب کیوں نہیں لکھے یا ائمہ؟ میں آپ سے پوچھنا، بیٹھ کے سوچیے آپ، ان ائمہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی؟ ان ائمہ اکرام نے پورے، جنہوں نے حدیثیں لکھی ہیں، ایک باب لکھ دیتے، کیا بول کر کے، بابو ولادت النبی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن، ٹھیک ہے، یوم ولادت النبی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس طرح بنائی جائے اور وہ کون سے دن بنایا جائے، وہ کس طرح جشن ہونی چاہیے۔ کیا ان ائمہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی؟ اب آئیے دوسری بات ذرا غور کیجیے، حدیث کے کتابوں کے علاوہ بھی فقہ کی کتابیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان پر رحمت برسائے، اللہ ان کی خبر میں نور برسائے، ان کی طرف سے منسوب کتابیں، ہدایہ، بہت مشہور، دنیا میں مشہور فقہ کی کتاب ہدایہ، دوسری خدوری، ذرا غور کیجیے آپ، شرح وقایہ، کنز الدقائق، اور بھی کتابیں ہیں۔ ان ساری فقہ کی کتابوں میں، ٹھیک ہے، عید کی، جتنے عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو یا جمعہ، ان سب میں یہ ابواب باندھے گئے ہیں، سارے مسائل، عید کی، عید الفطر کی، عید الاضحیٰ کی، جمعہ کے مسائل لکھے گئے ہیں۔ کیا ان ائمہ کو، کیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کے نبی سے محبت نہیں تھی؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے نہیں تھے؟ تو پھر کیوں انہوں نے فقہ کی کتاب، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہو، میں آپ سے پوچھنا چاہتے ہو، کہتے ہو ہم مقلد ہیں، ہم ان کتابوں پر عمل کرنے والے، اے میلاد بنانے والوں، اے جشن بنانے والوں، تمہاری فقہ کے کتاب میں کوئی ایسا حکم ہے، کوئی ایسا باب ہے، کوئی ایسا طریقہ ہے تو بلاؤ۔ اب آئیے، 4 ائمہ ہیں نا امام حنیفہ کی فقہ کی کتابیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، موطا امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، شافعی کی کتاب، سمجھے آپ، مسند شافعی، مسند احمد، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، ان میں بھی کوئی، ذرا بتائیے آپ، یہ بھی تمہارے پاس کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں، سب کچھ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی، جو یہ بھول گئے، ان کو لکھنا یاد نہیں تھا کہ یہ دن، ایسے دن اس طرح بنایا جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں، غور کیجئے، ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں 63 سال باحیات رہے۔ کتنے سال؟ 63 سال باحیات رہے۔ ہر سال آدمی کی پیدائش کا دن آتا ہے یا نہیں؟ میں 1965 میں پیدا ہوا، 6 جون کو پیدا ہوا، 6 جون ہر سال آتا ہے کہ نہیں؟ آدمی کو یاد ہوتا کہ نہیں؟ کیا ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات سے محبت نہیں تھی؟
کیا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کے تعلق سے علم نہیں تھا؟ امت کو کیا بتایا جائے کیا نہ بتایا جائے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گمان ہے کہ آپ نے دین کو مکمل نہیں بتایا، آپ نے دین میں خیانت کی ہے، یا آپ نے دین کو ادھورا چھوڑا ہے؟ آپ کی کیا رائے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیوں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال میں آپ کی پیدائش کا دن آیا، اصحاب رسول آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نہیں بتا سکتے تھے، اپنی بیویوں کو نہیں بتا سکتے تھے، اپنے بچوں کو نہیں بتا سکتے تھے؟ حضرت علی آپ کے داماد صبح و شام آپ کے ساتھ رہتے، حضرت عثمان بن عفان آپ کے داماد صبح و شام آپ کے ساتھ رہتے تھے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پیش کرنے کے امام، کیا ان کو معلوم نہیں تھا؟ کیا اللہ کے نبی نہیں بتائے؟ بتاؤ تو صحیح، بیٹھ کے غور کیجئے۔ آپ لوگ جائز اور ناجائز کے دلائل پیش کرتے ہیں، میں دلیل نہیں پیش کر رہا ہوں، صرف آپ کو غور کرنے کی بات کہہ رہا ہوں۔ آئیے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سن لیجئے آپ، پیدائش تاریخ کی پیدائشی تاریخ میں سب کا اختلاف ہے، 10 کو پیدا ہوئے، 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 12 کو، سب کافی علماء کا اختلاف ہے، لیکن اتفاق سب کا اس بات پر ہے 12 ربیع الاول کو آپ کو وفات ہوئی، 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اب خوشی منایا جائے یا غم بنایا جائے، بیٹھ کے غور کریں آپ۔ آئیے، اب اس کے بعد خلافت، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت، وفات کے بعد جو خلافت شروع ہوئی، سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ خلیفہ کا مطلب کیا؟ پورے مسلمانوں کے سربراہ، ساری مملکت کے سربراہ، حاکم، لیڈر، سردار، سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا۔ 2 سے 2.5 سال خلیفہ رہے، 2 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن آیا کہ نہیں؟ بیٹھ کے غور کیجئے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلیفہ رہے، سیدنا عثمان بن عفان 10 سے زیادہ آپ خلیفہ رہے، آپ کے داماد سن لیجئے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال خلیفہ رہے، آپ کے داماد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے، 10 سے زیادہ خلیفہ رہے۔ اس کے بعد حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال خلیفہ رہے۔ یہ اصحاب رسول کون جانتے ہو آپ؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بازو بیٹھ کر کے وحی لکھتے تھے، کاتب وحی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن اللہ کے نبی نہیں بتائے ان کو، یا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ چھپا دیے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ خلفاء راشدین چھپا دیے؟ کیا ان کو حق نہیں تھا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں چاہتے تھے؟ بیٹھ کر کے غور کیجئے۔ اب آئیے حضرات، آخری صاحب رسول جن کا نام ہے عامر بن واصلہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 123 ہجری میں وفات ہوئی، 123 ہجری میں 10 سال ہجرت کی نکالیے، مدینے سے مکے سے مدینے کو جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال باحیات رہے، 123 میں 10 نکالیے، آپ کی وفات سے جو ہے اس صاحب رسول کے وفات تک 123 میں انتقال ہوا، 10 نکالیے تو دیکھیں کتنے ہوتے ہیں۔ اتنے سالوں صاحب رسول باحیات رہے، اس صاحب رسول کو اللہ کے نبی سے محبت نہیں تھی؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ان کی زندگی میں آپ کے پیدائش کا دن نہیں آیا؟ کیا وہ اللہ کے نبی کو نہیں چاہتے تھے؟ بیٹھ کے غور کیجئے آپ۔ دوسرا، حجۃ الوداع، آخری حج ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ ترکت فیکم امرین، سنو، گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، دنیا میں نقصان اٹھانے سے بچنا چاہتے ہو، دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ تھے جب یہ آیت نازل جو ابھی آپ کے سامنے پڑھا، میں الیوم اکملت لکم دینکم جب پڑھا، اللہ کے نبی کو یقین ہو گیا، آپ کو اطمینان ہوا، اب ہو سکتا ہے آئندہ سال
میں باحیات رہوں یا نہ رہوں؟ آپ نے فرمایا دیکھو دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، و سنت، اور میری سنت۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کتاب اللہ مکمل نہیں؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تم گمراہ نہیں ہوگے، کیا مجھے اور آپ کو یقین نہیں اللہ کی کتاب مکمل ہے یا نہیں؟ اب دوسرا پوچھنا چاہتا ہوں کیا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کی باتیں مکمل نہیں؟ پھر کیوں آپ نے کہا کہ تم گمراہ نہیں ہوں گے؟ اگر حدیث صحیح ہے تو مجھے اور آپ کو یقین کرنا پڑے گا۔ آئیے میں آپ کے سامنے حجۃ الوداع کے موقع پر 1,40,000 صحابہ تھے، بعض مفسرین نے لکھا ہے 1.5 تھے، بعض نے کم لکھا ہے 1,40,000 رہے، 1,24,000 رہے، 1,50,000 رہے، جتنے بھی اصحاب رسول تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، کیا ان سارے صحابہ کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن یاد نہیں تھا؟ سوچئے آپ، یاد نہیں تھا یا اللہ کے نبی نہیں بتائے یا یاد نہیں آیا یا اللہ کے نبی سے محبت نہیں تھی یا وہ اللہ کے نبی سے دشمنی کرتے تھے؟ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائش کا دن، وہ جشن جس طرح آج بنایا جا رہا ہے، کیا ان کو یاد نہیں تھا؟ آئیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پیدائش سے لے کر وفات 150 ہجری، 150 ہجری حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 232 ہجری، 232 ہجری۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 257 ہجری۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 297 ہجری تک زندہ رہے۔ انہوں نے کتابیں لکھی کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن یاد نہیں تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کیا کچھ ہو رہا ہے حضرات؟ دین مکمل ہوا کیا نہیں؟ بیٹھ کے غور کیجئے۔ اب آخر میں حضرات جو بات بتانا چاہتا ہوں، آئیے بخاری مسلم کی حدیث ہے، صلح حدیبیہ آپ نے سنا ہوگا۔ صلح حدیبیہ، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تقریباً 1300-1400 صحابہ کو لے کے نکلے۔ کس کے لیے؟ عمرے کے لیے۔ مدینے سے قریب حدیبیہ ایک مقام ہے، شمیسی، آج کل شمیسی کہتے ہیں، وہاں روک دیے گئے۔ مکے کے کافر آ کر کے روک دیے، نہیں مکے میں مسلمان نہیں آ سکتے، اس سال عمرہ کرنے کے لیے نہیں آ سکتے، اس طرح نہیں آ سکتے، اس طرح نہیں آ سکتے، کہہ کر کے روک دیے۔ اب مکے والوں کی طرف سے مختلف نمائندے سفیر آنے لگے، مختلف شرطیں لے کر کے، اگر آپ آئندہ سال آئیں گے تو اس طرح آئیں گے۔ ایک معاہدہ ہوا صلح حدیبیہ میں، دیکھا ہوگا آپ نے، بیت الرضوان درخت کے نیچے بیٹھ کر کے ایک معاہدہ لکھا گیا، عقد لکھا گیا، اگریمنٹ لکھا گیا۔ پہلے بسم اللہ لکھے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا گیا، تو جو بیٹھے ہوئے تھے نہیں محمد رسول اللہ، نہیں رسول اللہ نکالو، ہم نہیں مانتے، نہیں، وہ ساری باتیں میں وہ نہیں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک سفیر آیا جس کا نام ہے عروہ بن مسعود ثقفی۔ کیا نام ہے؟ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، پکے کافر، بڑے مشرک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نمائندہ بن کر کے آئے اگریمنٹ لکھانے کے لیے۔ جب آنے کے بعد جو باتیں ہوئی واپس گئے مکے کو، مشرکین کے پاس جا کر کے جو بات بتائے میں وہ بتا رہا ہوں، دیکھیں غور کیجیے کیا ہے۔ جب مکے میں پہنچے، کافروں کے پورے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے بتاتے ہیں، کیا بتاتے ہیں؟ دیکھو اللہ کے بندو، میں محمد بن عبداللہ کی مجلس میں گیا، ٹھیک ہے، سنو پہلی بات، کیا میں قیصر اور کسریٰ کے بادشاہوں کو دیکھا۔ ایران میں، روم میں بادشاہ تھے نا اس وقت تھے، ایران کا بادشاہ قیصر، سمجھے، بڑا بادشاہ، بڑا دربار، بڑے درباری، بڑا تخت اس کا، قیصر روم کا بادشاہ، میں اس کے تخت میں گیا، اسے دیکھا، اس کے درباریوں کو دیکھا، اور نجاشی بادشاہ حبش میں جو رہتا تھا، سوڈان میں، حبش میں، اس بادشاہ کی دربار میں بھی میں گیا، لیکن ان بادشاہوں کے درباریوں کو اتنا چاہتے ہوئے، اتنی عقیدت، اتنی محبت میں نے، جتنی محبت محمد رسول اللہ
محمد بن عبداللہ کی مجلس میں گیا تو میں کیا دیکھا؟ دیکھیے محمد بن عبداللہ، ان کے بیچ میں، ان کے درمیان اتنی عظیم شخصیت ہیں، اتنے بڑے شخص ہیں، اتنے محبوب ہیں، اتنے مقبول ہیں، اتنے مطاع ہیں، یعنی جن کی اطاعت کی جاتی ہے، اتنے بڑے مطاع ہیں، ان سے بڑھ کر کے نہ میں نے قیصر کو دیکھا، نہ میں نے کسریٰ کو دیکھا، نہ میں نے نجاشی کو دیکھا، نہ کسی اور کو دیکھا۔ پھر وہ کیا کہتا؟ 5 بانے گناتا ہے عروہ بن مسعود۔ سنو کتنی محبت ان کے نبی سے، ان کے رسول سے، وہ کتنا محبت کرتے ہیں، سن لو۔ اچانک محمد بن عبداللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے تھوک یا تھوک کے چھینٹے نکل گرتے ہیں تو فوراً پکڑ لیتے ہیں، لے کر کے اپنے چہرے پہ، اپنے ہاتھوں پہ ملنے لگتے ہیں۔ پھر کیا کہتا ہے محمد بن عبداللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دیتے ہیں، چھوٹا حکم دیتے ہیں، کوئی چیز اٹھا کر لانے کے لیے پورے کے پورے دوڑ پڑتے ہیں اور فوراً حکم بجا لانے کے لیے بھاگتے ہیں۔ تیسرا کیا کہتا ہے محمد بن عبداللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ہیں، نہیں، وضو کے پانی کے خطرے جب گرتے ہیں تو پکڑ لیتے ہیں، وہ پانی کے خطرے لے کر اپنے چہروں پہ، اپنے جسم پہ ملنے لگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے محمد بن عبداللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے ساتھی، محمد کے ساتھی کبھی بلند آواز سے گفتگو نہیں کرتے، ان کی آواز پست رہتی ہے، آہستہ گفتگو کرتے ہیں، اتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں سن لیجئے، میں جتنی دیر اس مجلس میں بیٹھا، جتنی دیر میں وہاں بیٹھا رہا، کسی بھی شخص کو محمد بن عبداللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا کسی بھی شخص کو۔ سب کی نگاہیں نیچے ہوتی ہیں، کسی کے آنکھ اوپر نہیں ہوتی۔ یہ محبت تھی۔ وہ جا کر کہتا ہے یہ محمد بن عبداللہ سے ان کے ساتھی محبت کرتے ہیں، اتنی عقیدت ہے، اتنا بڑا مقام ہے، اتنے مقبول ہیں، اتنے محبوب ہیں، اتنے بڑے مطاع۔ میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، جب یہ صحابہ رسول، جب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا چاہتے تھے، اللہ کے نبی سے اتنی محبت تھی، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دن پیدائش کا دن بنانا وہ سارے صحابہ بھلا دیے؟ میں آپ کے سامنے آیت پڑھا، یہ سورہ توبہ کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اللہ نے تم ہی میں سے رسول کو بھیجا ہے، سمجھے، تمہارے مسائل کو، تمہارے حالات کو، تمہاری زندگی کو سمجھنے والے ہیں، تم میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد صفت بتائی جا رہی ہے، کیا؟ غور کیجیے آپ، عزیز علیہ ما عنتم، تم میں سے کسی کو کوئی تکلیف گزرے نا، تم پر کوئی مصیبت آ جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، یہ نبی کی صفت۔ تمہیں کوئی پریشانی آ جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے، اتنے بڑے عظیم نبی۔ اللہ اکبر، حریص علیکم، یہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تمہارا فائدہ ہی فائدہ دیکھنا چاہتے ہیں، دنیا میں تمہارا فائدہ ہی فائدہ دیکھنا چاہتے ہیں، دنیا میں تمہارا کوئی نقصان نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، دنیا میں تمہاری کامیابی دیکھنا چاہتے ہیں، اور آخرت میں بھی تمہاری کامیابی دیکھنا چاہتے ہیں، آخرت میں تمہیں جہنم میں جاتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے، یہ رسول محترم۔ اللہ اکبر۔ حضرات، میں آپ کے سامنے آیت پڑھا، آخری حصہ، اس پہ غور کیجیے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صفت کیا؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں پر، مومنین پر بڑے رحم دل۔ رحیم کا معنی رحم دل، رؤوف کا معنی کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے سب سے زیادہ محسوس کرنے والے وہ نبی ہیں۔ ایسے نبی ہمارے پاس آئے، ایسے نبی اللہ کا پیغام لائے، ایسے نبی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتائے، ایسے نبی آپ نے کیا فرمایا؟ تم میں 2 باتیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اب حدیث پڑھا تھا میں، حدیث کیا ہے؟
لا یؤمنو احدکم حتی اکونا احب الیہ لا یؤمن احدکم حتی یکونا ہواؤ تبن لما جیت بہ. تم میں سے کوئی آدمی مکمل مومن بننا چاہتا ہے، مکمل مومن بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہے، آخرت میں کامیابی چاہتا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا جو پیغام ہے، قرآن و حدیث جس طرح ہے، اس کے ماتحت اس کے انڈر میں رہ کر کے زندگی گزارتا ہے، دنیا میں مکمل مومن اور آخرت میں کامیاب ہے. اب آخر میں آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت پڑھتا ہوں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اللہ کیا کہتا ہے؟ جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کے باتوں پہ چلے گا، اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلے گا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. 3 الفاظ، وہ کامیاب ہے دنیا میں بھی آخرت میں، پوری طرح کامیاب ہے دنیا اور آخرت میں. پوری کامیابی اس کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں سچے دل کے ساتھ ہمارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی لائی شریعت کو اپنا کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں شریعت مطہرہ پر چل کر کے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ تو ہماری گناہوں کو معاف فرما، اللہ تو ہماری مغفرت فرما. اے اللہ تبارک تعالیٰ امت محمدیہ کو دین حق سمجھنے کی توفیق عطا فرما. تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے چاہنے، محبت کرنے، ان کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں بہت سے بیمار ہیں، انہیں شفا کامل عطا فرما. اللہ ہمیں بہت سے پریشان حال ہیں، اللہ انہیں ہر لحاظ سے ان کے پریشانی کو دور فرما. اے اللہ ہماری دعا قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.